السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے کہ ہمیں نبی آخر الزماں علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے انسانیت کو انسانیت کا سبق سکھایا، انسان کو انسان بننے کے طور طریقے سکھائے، اور ہم آپ جناب علیہ الصلاۃ والسلام کی قدموں کی دھول کے پیچھے پیچھے چلیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی مہربان علیہ الصلاۃ والسلام کے آباء و اجداد کا تذکرہ جو تھا ہم کر رہے تھے، تو اس میں ہم پہنچے تھے جناب ہاشم اور عبد المطلب تک۔ تو ہاشم جو ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے یہ بھی فضیلت دی، وہ جو سورہ ہے قرآن پاک میں لإلاف قریش إیلافہم، سورہ قریش میں، کہ جو قریش کے جو گرمی اور سردی کے 2 سفر ہیں، تجارتی سفر، یہ بھی جناب ہاشم نے ہی طے کیے تھے، کہ گرمی کے دنوں میں یہ ٹھنڈے علاقوں کی طرف اپنے قافلے، تجارتی قافلے لے کے جاتے تھے، جو کہ ملک شام کی طرف اور یہ جو فلسطین وغیرہ ہیں ان علاقوں کی طرف جاتے تھے، اور پھر جب ٹھنڈا موسم ہوتا تو مشرق اور جنوب کی طرف جو جدہ کی بندرگاہ ہے، اور ادھر سے جو یمن کی طرف کے جو علاقے ہیں، تو یہاں ان بندرگاہوں پر یہ ہندوستان سے اور افریقہ سے یہ اس طرح کے جو تاجر تھے، وہ بحری بیڑوں کے ذریعے اپنا سامان وغیرہ لے کر آئے ہوتے تھے، اور مکہ کے لوگ جو تھے وہ ان سے خرید و فروخت کرتے، اور جن چیزوں کی مکہ میں ضرورت ہے وہ بھی خرید لیتے، اور جن کی پھر وہ آگے جا کر فلسطین اور شام وغیرہ میں جو چیزیں بیچنی ہوتی تھیں وہاں کے لیے وہ بھی لے لیتے۔ اور جب وہ وہاں جاتے ٹھنڈے علاقوں میں، تو وہاں کے لوگوں کو ادھر کی گرم علاقوں کی چیزیں بھی دیتے، اور وہاں شام اور فلسطین میں یورپ کی طرف سے بھی لوگ جو آئے ہوئے ہوتے، یعنی ایک قسم کے یہ شٹل کا کام کرتے، یا جس کو آپ کہہ لیں کہ ایک قسم کا یہ ٹریڈنگ برج اہل عرب جو تھے وہ بن چکے تھے اس دور میں، کہ مشرق اور مغرب کے درمیان کی جو تجارت ہے وہ اللہ رب العزت نے اہل مکہ کے ہاتھ میں دی تھی۔ اور دوسری فضیلت اہل مکہ کو قبیلہ قریش ہونے کی وجہ سے، خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے یہ تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بے خوف، جس طرح اس سورہ قریش میں بھی اللہ کہتا ہے کہ ان کو بے خوف کر دیا، کہ لوگ جو تھے ان کے قافلوں کو لوٹتے نہیں تھے۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جو لوگ یہ سندھ کے اپنا علاقوں میں، یا جنوبی پنجاب کے جو دیہاتی علاقے ہیں، بے آباد علاقے ہیں، وہاں پر کہ ڈاکوؤں سے خدا نخواستہ اگر کسی کا واسطہ پڑا ہو، تو وہاں ڈاکو 5-6 بندوں کو اگر گھیر لیں، تو ان میں سے اگر کوئی کہہ دے کہ میں سید ہوں، اور ان کو یقین ہو جائے گا یہ واقعی سید ہے، تو نہ صرف یہ کہ اس کو لوٹتے نہیں ہیں، بلکہ اس کے ہاتھ پاؤں چوم کے اور اس سے ایسے معافی مانگ کے اس کو کہتے ہیں جائیں سائیں، ہم تو آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ تو سادات کی عزت جو ہے وہ آج بھی، چاہے کوئی چور ڈاکو بھی ہے وہ بھی کرتا ہے، اور کوئی بدبخت ہی ہوگا کہ جس کے دل میں سادات کی عزت نہ ہو، تو ہم سب کو کرنی چاہیے بحیثیت مسلمان۔ اور اس دور میں بھی قریش کی، سادات کی خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے، آج تو ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عزت کرتے ہیں، تو اس دور میں معاف کیجیے، تو اس دور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ان کی قریش کی بڑی عزت تھی، اور کوئی قبیلہ بھی، کوئی ڈاکو بھی ان کے قافلوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ قریش کا قافلہ ہے، تو اس کو نہیں لوٹتے تھے، آپس میں چاہے جو مرضی کرتے پھریں۔ اور اس لیے، اور دوسری ایک اور وجہ بھی جو ہے وہ مورخین لکھتے ہیں کہ اصل میں ہر قبیلے کا جو ایک بت تھا، جو ایک ان کا دیوتا، ایک خدا انہوں نے جھوٹا بنایا ہوا تھا، وہ خانہ کعبہ میں اس کے ارد گرد تھا، وہ پڑا ہوتا تھا۔ تو اس لیے یہ جو لوگ تھے دوسرے عرب کے، اس لیے بھی ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے ان کے قافلے کو لوٹا تو قریش نے وہ جو ہمارا ایک دیوتا بت بنا کے رکھا ہو، اس کو اٹھا کے تو انہوں نے اپنے مکہ کے علاقے سے باہر پھینک دینا، تو ہمارا ایک ڈاکہ جو ہے وہ ہمارے خدا کی انسلٹ کا باعث نہ بنے۔ تو اس لیے بھی یہ لوگ جو تھے وہ عرب کے لوگوں کو لوٹتے نہیں تھے۔ تو جناب ہاشم کی یہ جو ایک پلاننگ تھی، یہ بھی بڑی کارگر ثابت ہوئی، اور تجارت میں بھی اہل مکہ کو بڑا فائدہ ہوا۔ معاف کیجیے۔ اس کے بعد عبد المطلب جو تھے، ان کا دور جب آیا، تو پھر ان کے ایک چچا ہیں نوفل،
نوفل نے پھر کیا کیا کہ ابھی جیسے ہی مطلب جو تھے، وہ پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ مطلب اصل میں ان کے چچا تھے، انہوں نے یہ چاہا کہ میرے ہاشم بھائی کا یہ بیٹا ہے تو سارا کچھ عبد المطلب کے سپرد کر کے جاؤں، تو نوفل نے ان کے کچھ مکانات تھے ان پر قبضہ کر لیا۔ تو عبد المطلب نے ارلی ایج میں اپنے ارد گرد کے لوگوں سے، قریش کے قبائل سے کہا کہ میری مدد کرو، کہ میرا چچا جو ہے وہ تو سارا کچھ میرے حوالے کر کے گیا، یہ نوفل بھی گو کے چچا ہی ہے، لیکن اس نے ناجائز میرے ساتھ یہ کیا اور سارا کچھ اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ بھی قریشی ہیں، وہ بھی قریشی ہیں، آپ بھی خانہ کعبہ کے متولیوں کی اولاد ہیں، وہ بھی ہیں، تو ہم آپ کے میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم تو نیوٹرل پرسن ہیں۔ تو ان سب سے پھر دل برداشتہ ہو کر جناب عبد المطلب نے ایک خط لکھا اپنے ماموں کو، جب ذکر کیا نا کہ مدینہ میں اصل میں ہاشم کی شادی ہوئی تھی اور ہاشم کی جو بیوی تھی وہ مدینہ میں ہی تھیں، اور وہاں ان کے ایک ماموں تھے ابو سعد۔ تو یہ قبیلہ نجار، یہ وہی قبیلہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب انہوں نے استقبال کیا، اسی لیے کہ رشتہ داری کا وہ صدیوں تک بھی پاس رکھنے والے لوگ تھے۔ تو جب عبد المطلب نے خط لکھا اپنے ماموں کو، عرب کا ایک رواج تھا کہ اشعار کی صورت میں لکھتے تھے کہ کوئی بھی داستان غم بیان کرنی ہوتی تھی، تو ان کے ماموں پر بڑا اثر ہوا۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ 70 یا 80 وہ گھڑ سوار لے کر اس دور میں، یہ ایک اچھی خاصی تعداد تھی اس دور میں، تو ان کو لے کر وہ مکہ کے قریب آ کر انہوں نے پڑاؤ کیا۔ تو پھر عبد المطلب جو تھے وہاں پہنچے اور انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ نہیں ماموں آپ یہیں سے واپس چلے جائیں، تو وہ نوفل بھی میرا چچا ہی ہے، تو خام خواہ یہاں خون خرابہ ہوگا۔ تو ابو سعد نے کہا کہ نہیں بھانجے، اب میں آیا ہوں تو میں کچھ نہ کچھ کر کے جاؤں گا، ایک دفعہ مجھے نوفل سے ملنے تو دو۔ تو کہتے ہیں ابو سعد جو تھا وہ گیا، دیکھا نوفل بڑے ٹھاٹھ سے، ایسے وہ حتیم کا جو علاقہ ہے خانہ کعبہ کے ساتھ باہر جو چھوٹی سی سراؤنڈنگ کی ہوئی ہے، وہاں پر بیٹھا بڑی اپنی ڈینگے مار رہا تھا۔ تو ابو سعد نے فوراً اپنی تلوار نکالی، بعض روایات میں کہ اس کے سر پر ہی رکھ دی، اور بعض میں یہ ہے کہ سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ میرے بھانجے کے مکانات اور جو کچھ تم نے غصب کیا ہے ابھی اس کو واپس کرتے ہو، یا میں یہ تلوار جو ہے تمہارے آر پار کر دوں تمہارے جسم سے؟ تو اس نے کہا ہاں ابھی میں نے کر دیا۔ اور جو کہا کہ یہ سارے لوگ جو ہیں عرب کے، یہ مکہ کے جو سردار ہیں، یہ اس بات کے گواہ بناؤ ان کو آپ اس بات میں۔ انہوں نے کہا ہاں میں سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے عبد المطلب کا جو کچھ بھی چھینا تھا میں نے سب کچھ دے دیا۔ اور پھر جو ابو سعد تھے ان کے عبد المطلب کے ماموں، وہ 3 دن ان کے گھر قیام کیا انہوں نے عبد المطلب کے گھر میں، اور تاکہ معاملہ جو ہے اچھی طرح سے سب پر واضح ہو جائے کہ اب عبد المطلب جو ہیں وہی کعبہ کے متولی ہیں، انچارج ہیں، یہ سارے گھر وغیرہ جو کچھ بھی ہے انہی کی ملکیت ہیں۔ تو اس کے بعد جو قبیلہ خزاعہ تھا، جیسے ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ جناب قصی جو ہیں حضور کی 6ویں پشت پر جن کا نام آتا ہے، ان کی شادی قبیلہ خزاعہ میں ہوئی تھی۔ تو جب خزاعہ والوں نے دیکھا کہ یار مدینہ سے ایک شخص آیا ہے اس رشتہ داری کو نبھانے کے لیے، کہ جس طرح آج کل ہم پنجابی میں بھی کہتے ہیں نا جوائی پوائی، جوائیاں پائیاں دی عزت کرو، تو یعنی کہ جو جوائی تھے ان کے ہاشم، ان کے بیٹوں کے لیے وہ مدینہ سے چل کر آئے ہیں، تو ہم تو ادھر مکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اصل میں جو قصی تھے وہ تو ہمارے جوائی تھے نا قبیلہ خزاعہ کے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ عبد المطلب کا ساتھ دیں۔ تو اس لیے پھر قبیلہ خزاعہ نے بھی آگے بڑھ کر عبد المطلب کے ساتھ ایک صلح کا عہد و پیمان کیا، اور ایک جس کو آج کی دنیا میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک دفاعی معاہدہ کیا کہ ایسا اگر کوئی بھی مشکل وقت آئے گا کسی قبیلے پر، خزاعہ پر آئے گا تو بنو ہاشم ساتھ دیں گے، بنو ہاشم پر کوئی ایسا وقت آئے گا تو قبیلہ خزاعہ جو ہے وہ بنو ہاشم کا ساتھ دے گا۔ تو اس لیے جدھر حضور کے پردادا قصی کی شادی ہوئی تھی وہ قبیلہ بھی جناب بنو ہاشم کے ساتھ مل گیا، اور مدینہ کے جو بنو نجار کے لوگ تھے وہ بھی آ کر آپ کی تقویت کا باعث بنے۔ تو اس کے بعد عبد المطلب جو تھے وہ کرتے رہے خدمت خانہ کعبہ کی۔ تو ایک دن خواب میں ان کو نظر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے ان کو کہ وہ جو بنو جرہم جاتے جاتے وہ زمزم کا کنواں بند کر گئے تھے، خانہ کعبہ کے کچھ نوادرات بھی اس میں ڈال کے اوپر سے مٹی ڈال گئے تھے، کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے عبد المطلب کو خواب میں وہ جگہ دکھا دی۔ تو جناب عبد المطلب نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ آؤ میری مدد کرو، یہاں سے جگہ کھودیں اور زمزم کا کنواں نکالیں۔ تو لوگوں نے کہا لو یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم ایسے خام کا کھپیں آپ کے ساتھ۔ تو عبد المطلب کے کہتے ہیں اس وقت ایک ہی بیٹے تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں حارث ان کا نام تھا، 1 یا 2، یعنی اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ پورا کنواں نکال، لیکن پھر بھی اللہ کا نام لے کر انہوں نے وہاں سے مٹی، جہاں اللہ نے اشارہ کیا تھا، مٹی نکالنا شروع کر دی۔ تو جیسے جیسے وہ مٹی نکالتے گئے تو کچھ آثار جو تھے وہ سونے کے 2 ہرن تھے وہ نظر آئے، پھر کچھ تلواریں سونے چاندی کی وہ نظر آئیں۔
تو پھر جو تھا وہ قبیلہ باقی بھی جو قریش انہوں نے کہا جی ہم بھی شامل ہوتے ہیں, ہمیں بھی یہ ظاہر ہے یہاں سے تو مال نکل رہا ہے تو اب تو ہم بھی شامل ہو جائیں گے, تو ہمیں بھی سارا کچھ ملنا چاہیے. تو عبد المطلب نے کہا نہیں میں آپ کو اس میں شامل نہیں کروں. تو بات لڑائی جھگڑے پر آنے لگی. تو ایک لوگوں نے کہا کہ وہ فلاں ایک عورت ہے کاہن جو تھی, جس طرح آج کل سمجھنے کہ قرآن اندازی یا ٹاس وغیرہ کرتے ہیں, تو اس طرح پرانے دور میں بھی ہوتے تھے, وہ تیر وغیرہ گھما کے پھینکتے تھے, تو اس سے کوئی حساب سے کتاب لگاتے تھے کہ یہ آپ کا نام نکلا ہے آپ کا نہیں نکلا. تو جس طرح آج کل تو کمپیوٹرائز ہے نا, بٹن دباتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کس صاحب کا انعام نکلا ہے تو کس کا نہیں نکلا. تو اس دور میں یہ تیروں کے ذریعے یہ کام فال وغیرہ نکالا جاتا ہے. تو کہا کہ اس عورت کے پاس جائیں. تو راستے میں ایک مختلف واقعات ہیں. تو یہ بھی ہے کہ پانی نہیں مل رہا تھا, تو جہاں عبد المطلب نے کہا کہ یہاں پانی ہوگا تو وہاں سے پانی نکلا ہے. تو اس لیے سارے جو تھے وہ عبد المطلب کے گرویدہ بن گئے اور کہا کہ نہیں ہم اس میں سے کچھ حصہ نہیں لیں گے, جو فیصلہ آپ کریں گے وہی ہم کاہنا. یعنی غرض اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی نشانی ایسی ظاہر کر دی کہ لوگ جو تھے وہ عبد المطلب کے پیروکار بن گئے اور کہا کہ ہمیں اس میں سے کچھ نہیں چاہیے, آپ جیسا اس کا انتظام کرنا چاہیں ویسے ہی کریں. لوگوں نے ساتھ دیا. تو کہتے ہیں وہ کنواں کھودتے کھودتے جناب عبد المطلب نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ میرے 1-2 بیٹے ہیں تو اگر میرے 10 بیٹے ہو جائیں جو میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا چلنے والے جوان ہو جائیں, تو میں ان میں سے ایک جو ہے وہ تیری راہ میں قربان کر دوں گا حضرت ابراہیم کی طرح, کہ جیسے انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنا چاہا تھا تو میں اس کو قربان کروں. تو کہتے کرتے کرتے جب حضور علیہ السلام کے والد جناب عبداللہ دنیا میں تشریف لائے اور وہ بڑے ہوئے جوان ہوئے, تو پھر وہی تاریخ نے منظر دہرایا کہ ایک باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ میں نے خواب دیکھا تھا, اور یہاں باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹا میں نے منت مانی تھی کہ تو جوان ہو جائے گا تو آپ میں سے 10 میں سے جو ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ 12 بیٹے عبد المطلب کے ہوئے, 13 بھی کہتے ہیں, لیکن کچھ کہتے ہیں کہ ناموں کا ڈفرینس کی وجہ سے ایک بیٹے کا 2 نام اور 3 نام بھی تھے, اس لیے ٹوٹل 10 پر جو ہیں اکثر مورخین جو ہیں متفق ہیں. تو جناب عبداللہ کو جب یہ قرآن اندازی کی گئی بیٹوں میں سے بھی اور جناب عبداللہ کا نام نکلا, تو عبد المطلب نے کہا کہ یہ تو میں نے منت مانی تھی. تو انہوں نے بھی بالکل ویسے ہی, اسماعیل علیہ السلام کی نسل تھے تو ویسے ہی کہنا تھا کہ ٹھیک ہے میرے باپ جو آپ نے منت مانی تھی تو میں انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. تو لے کر چل پڑے. تو اب قبیلہ قریش, اب وہی وہ مورخین کی باتیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور تھا, جو آپ کا حسن تھا, جو آپ کی وجاہت, جو آپ کی شان تھی, وہ تو نسل در نسل چلا آ رہا تھا نا. تو وہ جناب عبداللہ کی پرکشش شخصیت جو تھی, اصل میں وہ نور محمد کی کشش جو تھی, اس نے لوگوں کو گرویدہ بنا دیا کہ لوگ بھاگ بھاگ کر یار عبد المطلب ایسا نہ کرو, یار ایسا نہ کرو, اس بیٹے کو نہ قربان کرو. اب انہوں نے کہا کہ نام ہی اس کا نکلا ہے تو میں یہ کیوں نہ کروں. تو عبد المطلب نے پھر لے جانے لگے. تو بہت سے لوگ جو تھے وہ آگے سدے راہ بنے, اور پھر یہ طے پایا کہ چلو کسی کاہن عورت کے پاس چلتے ہیں تو اس کا فیصلہ کرواتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے. منت بھی مانی ہے کہ اللہ تیرے راستے میں اس کو میں نے ذبح کرنا ہے, اور 10 بیٹوں میں سے نام بھی اسی کا ہے, اور یہ پیارا بھی اس پورے مکہ کو یہی لگ رہا ہے سب سے, تو اب کیا کریں. تو وہاں اس کاہنہ عورت نے کہا کہ چلو اس کا ایک حل میں بتاتی ہوں کہ دیت کے اونٹ جو ہوتے ہیں نا 10, کہ ایک بندہ غلطی سے قتل ہو جائے یا صلح صفائی ہو جائے تو 10 اونٹ دیتے تھے اس کے بدلے میں. تو کہا کہ چلو 10 اونٹ جو ہے نا ایک طرف لکھتے ہیں اور ایک طرف جو ہے عبداللہ کا نام لکھتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کس کا نام نکلتا ہے. تو جب وہ قرآن اندازی کی, تیروں کو گھما کے اس نے پھینکا, تو کہتے ہیں پہلا قرآن بچھا تھا جو اس میں نکلا جی عبداللہ, کہ عبداللہ کو ہی ذبح کرنا پڑے گا, 10 اونٹ نہیں ذبح کرنے کا. پھر اس عورت نے کہا کہ اب ایسا کرو, اب 10 کی جگہ 20 اونٹ لکھ دو. اب 20 اونٹ لکھ دیے. پھر قرآ گھمایا, پھر وہ تیر جو تھا وہی نکلا کہ جس پر جناب عبداللہ کا نام لکھا ہوا. تو کرتے کرتے کہتے ہیں جب 100 اونٹ لکھ دیا گیا تو پھر 100 اونٹ والا قرآن نکلا. تو پھر اس عورت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہاں 100 اونٹ جو ہیں یہ عبداللہ کے بدلے میں. اب وہ ایک میڈم وغیرہ اللہ تعالیٰ نے چکر ختم کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ وہ تو نبیوں کی شان تھی نا, تو یہ تو آپ نے خود سے ایک منت مان لی اور کہا کہ جی جب, تو اس طرح یہ ضروری نہیں ہے کہ حضور کے دادا پردادا نے ایسی منت مانی تو ہم بھی مانیں. یہ حضور نے ہمیں ایسی تعلیمات نہیں دی, ٹھیک ہے, یہ دور جاہلیت کا ایک واقعہ ہے. ان کا ایک اپنا ایک مقصد تھا, ایک مشن تھا, ایک ان کے دل کی تسکین تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے دے دے گا تو میں ایک قربان کر دوں گا. آج کے دور میں ایسی منت بالکل نہیں ماننی چاہیے. تو اس عورت نے پھر کہا کہ یہ جی معاف کیجیے,
کہ اس عبداللہ کے بدلے میں اب 100 اونٹ آپ قربان کریں اور اللہ کے راستے میں ان کو تقسیم کریں۔ تو جناب عبد المطلب نے پھر مکہ کے ارد گرد پہاڑیوں پر 100 اونٹ قربان کیے اور غریبوں سے کہا کہ جس کا دل چاہتا ہے اس کا گوشت لے جائے، کھائے پیے عیش کرے، اور سب غریبوں میں وہ 100 اونٹوں کا گوشت جو تھا وہ بانٹا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں 2 ذبیح اللہ کی نسل میں سے ہوں، کہ ایک جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کو اللہ نے بچایا، اور دوسرے میرے والد جناب عبداللہ جن کو اللہ رب العزت نے جن کے بدلے میں 100 اونٹ جو تھے میرے دادا کو قربان کرنا پڑے، اور پھر جو تھے وہ جناب عبداللہ کی جان بخشی ہوئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد اور والدہ انشاءاللہ، یہ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، وہ انشاءاللہ باقی تذکرہ باقی ویڈیو میں کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت اور عقیدت اور آپ کی فرما برداری اور تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔